ہوں, بے شک میں تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میرے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میرا پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم جو لندن کی عدالت میں اس وقت چور ثابت ہو گیا. بقول شاعر کہ تمہارے ہی اشاروں پر چمن میں آگ لگتی ہے, تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی, میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں. ولاگ میں کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کا جو یہ فائنل ہے پاکستان ورسز انگلینڈ, اس کے بعد میں ولاگ کروں گا اور بڑا خوشی جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا کہ ہم ورلڈ چیمپئنز ہو گئے ہیں T20 کے. لیکن افسوس کہ ہم جو ہے وہ میچ ہار گئے. انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ اچھا کھیلی اور وہ جیت گئی, اور پاکستان کی ٹیم اچھا نہیں کھیلی اور ہار گئی. بہرحال جب دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے اور ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا اداس تھا. ایک اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ویسے تو تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہے, لیکن اس پہ تھوڑی سی میں اپنا تبصرہ دینا چاہتا ہوں. خبر جو ہم سب کو معلوم ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. بڑے میاں کون ہے جی؟ وہ نواز شریف صاحب ہے. اور چھوٹے میاں کون ہے جی؟ شہباز شریف صاحب ہے. تو شریف خاندان کی ترقی کی معراج اتنی ہو گئی ہے اس وقت کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بڑے میاں ہیں, جو بڑے نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے جناب میاں صاحب نے تو پاکستان میں اپنے آپ کو چور ثابت کروایا, اپنا چور ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. پاکستان میں جو ہے وہ اشتہاری اور مفرودی ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا. لیکن اس شریف خاندان کی ترقی کی معراج آپ دیکھیں کہ بڑے میاں نے تو پاکستان میں یہ سب کر کے دکھایا تھا. چھوٹے میاں یعنی جو امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے, وہ تو باقاعدہ لندن کی عدالت سے چور ثابت ہو گیا ہے. اور یہ کوئی میرے لیے خدا کی قسم, بے شک میں اپوزیشن میں ہوں, بے شک میں تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میرے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میرا پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم جو لندن کی عدالت میں اس وقت چور ثابت ہو گیا ہے. خبر یہی ہے جناب کہ لندن کی عدالت نے شہباز شریف کو, جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے, بہرحال ہے تو وزیر اعظم, اسے 30,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا گیا ہے اور اس کے داماد کو 27,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا لندن کی عدالت میں. جج کا نام تھا میتھو نکل, اور جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا فیصلہ دیتے ہوئے کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, تو وہ جو جج تھا میتھو نکل, اس نے وہاں ریمارکس پاس کیے کہ جی میری عدالت میں چاہے کوئی وزیر اعظم ہو چاہے کوئی عام شہری ہو, تمام لوگ برابر ہیں. میرا خیال ہے کہ میتھو نکل کا یہ ریمارکس جو ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا پاکستان میں ہماری عدالتوں میں کیا کوئی قاضی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں. بہرحال ایسا کرنا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سب ہم جو باتیں کرتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی توہین عدالت کر رہے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام, ہمارا نظام انصاف, اس میں اصلاح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیا پوری دنیا میں جہاں بھی عدالتی نظام انصاف ہو وہاں پر بالکل عام آدمی اور خاص آدمی وہ سب اس عدالت میں برابر ہونے چاہیے, جس طرح سے ہمیں ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے اور جس طرح سے جو ہے ہمارا معاشرہ اور اخلاقیات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. بہرحال شہباز شریف کو 30,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہو گیا اور ان کے داماد کو 27,000 پاؤنڈ کا جو جرمانہ ہوا ہے, یہ کل رقم پاکستانی بنتی ہے تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپے کے قریب. اچھا یہ رقم کوئی اتنی بڑی ہے نہیں, 1.25 کروڑ روپے, یہ تو شہباز شریف ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے اتنے بیوروکریٹ سے لے لیتا ہوگا, اتنی رشوتیں, یہ کوئی اتنی بڑی رقم ان کے لیے ہے نہیں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے, جو اصل ہمارے لیے جو ہتک کا باعث بنی ہے, وہ یہ بنی ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم اس وقت لندن میں موجود ہے اور یہ پاکستان نہیں آ سکتا جب تک یہ وہاں جرمانے کی رقم ادا نہ کر سکے. ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ جی وہ اب شہباز شریف شاید اپیل کرے گا. تو میری بات ہوئی ہے لندن میں کچھ لوگوں سے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایسا کوئی سین نہیں ہے, کوئی اپیل کا سین نہیں ہے. یہ 30,000 پاؤنڈ جو ہے یہ شہباز شریف کو یہاں لندن میں عدالت میں بھرنے ہی پڑیں گے, اور جب تک یہ نہیں بھرے گا یہ واپس نہیں جائے گا. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس وقت جو ہے وہ لندن میں پھنسا ہوا ہے اور وہ پاکستان نہیں آ سکتا جب تک جرمانہ نہیں بھرے گا. تو بہرحال جرمانہ تو انہیں بھرنا پڑے گا, اور ہمارا ایک طیارہ وہاں کھڑا ہوا ہے جو وزیر اعظم کا ہمارے انتظار کر رہا ہے, ہمارے خرچے پر کھڑا ہے. جتنے دن وہاں لندن کے ایئرپورٹ پر کھڑا رہے گا وہ طیارہ, اس کے پیسے میں اور آپ ادا کریں گے. تو
बहरहाल सुनने में ये आ रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो मंडे की सुबह शायद पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है मेरे पास कि शहबाज शरीफ का फिलहाल वापसी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बातें ये चल रही हैं कि शहबाज शरीफ शायद खुद साख्ता जिला वतनी भी इख्तियार कर सकते हैं लंदन में, जैसे उनका बड़ा भाई जो है भागा हुआ है यहाँ से। उसकी रीज़न ये है कि उनको ये बताया गया है कि इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए अब पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित जो है वो कुछ बेहतर हुए हैं, और आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आई हैं इस हवाले से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन चूंकि अभी मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है इसलिए मैं इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त जो लंदन में हमारे पाकिस्तानीज़ रह रहे होंगे उनका सर किस तरह से शर्म से झुक गया होगा जब वहाँ कुलीग्स हैं, अंग्रेज़ हैं, जब वहाँ के नेशनल्स जो गोरे हैं, जब वो उनसे मिलते होंगे पाकिस्तानी, तो कितना उनको शर्म महसूस हो रही होगी इस वक्त कि हमारा वज़ीर आज़म यहाँ चोर साबित हो गया, हमारा वज़ीर आज़म जिसने करप्शन की। असल किस्सा ये है जनाब कि तकरीबन 30,000 पाउंड का जो जुर्माना शहबाज शरीफ पर किया गया है लंदन की अदालत की जानिब से, वो इसलिए किया गया है कि जनाब एक अखबार है इंग्लिस्तान का डेली मेल, उस अखबार ने 2019 में एक खबर शाया की थी जिसके मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए एड दी थी। वो एड थी तकरीबन 15 मिलियन पाउंड की, और उस डेली मेल ने ये खबर शाया की थी कि उस वक्त का वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने दामाद को उन 15 मिलियन डॉलर्स में से, उन 15 मिलियन पाउंड्स में से अपने दामाद को उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन पाउंड दिए उन पैसों से, और वो 10 मिलियन पाउंड उनके दामाद ने पाकिस्तान से इंग्लैंड में मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो पैसा वापस इंग्लैंड पहुंच गया। और ये सारी न्यूज़ जब उसने डेली मेल ने छापी तो शहबाज शरीफ ने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शहबाज शरीफ ने बड़ा ड्रामा किया कि जी हम तो इसको चैलेंज करेंगे, और फिर शहबाज शरीफ ने किया ये कि डेली मेल पर लंदन की अदालत में ये केस कर दिया कि आप सबूत दें इन सारी बातों का। हुआ ये जनाब कि डेली मेल जो अखबार है उसने तमाम सबूत अदालत में जमा करा दिए कि जनाब ये ट्रांजैक्शन है, ये सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होके जो इमदाद बरतानिया ने पाकिस्तान को दी थी वही पैसा मनी लॉन्डर होकर वापस इंग्लैंड में आ गया इन्हीं के अकाउंट्स में। जब ये शवाहिद और ये सबूत डेली मेल ने वहां पेश किए तो शहबाज शरीफ को टाइम दिया गया है कि जनाब आप इसको काउंटर करें कि ये गलत है, साबित करके दिखाएं, जो मेरा ख्याल है कि वो नहीं हो सकते साबित इस वक्त। तो यूं 30,000 पाउंड का जुर्माना शहबाज शरीफ पर कर दिया गया है लंदन की अदालत में, और इन्हें वो जुर्माना भरना ही पड़ेगा हर हालत में। और रकम तो मैंने आपको बताया कि कुल 1.25 करोड़ रुपए के करीब बनती है, लेकिन ये शहबाज शरीफ के लिए 1.25 करोड़ रुपए की क्या अहमियत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए कि हमारे माथे पर कैसा कलंक का टीका लगा है जनाब कि ये एक ऐसा शख्स हमारा वजीर आज़म है। अब मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से कि जो इन लोगों को, हमारे जिन लोगों ने ऐसे चोरों को, ऐसे डाकुओं को पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत किया है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च और दीगर बातों पर इंशाअल्लाह ताला मैं नया व्लॉग करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।